نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں محترم وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس ایوان کے اس یکجہتی کو کہ جنہوں نے آج اپنا اعتماد ایک مرتبہ اس مخلوط حکومت کو بخشا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کا یہ پارلیمان عوام کا سب سے طاقتور ترین ایوان ہے۔ اقتدار اعلیٰ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یہ ایوان قوم کی نمائندگی کرتا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کو عملاً اس ملک میں نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے خلاف قانون سازی ممکن نہیں۔ آج بھی ہم جہاں اس مملکت خداداد پاکستان میں اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کی عملاً نفاذ کی بات کرتے ہیں، ہمیں اس پر بھی یقیناً اس ایوان کو سوچنا ہوگا۔ اس ملک میں اسلام جتنا مظلوم ہے، آئین جس نے اس ملک کے اندر بسنے والے 22 کروڑ لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کو تحفظ دینا ہے، ہم اس آئین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جس قانون کے ذریعے ہم نے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو برقرار رکھنا ہے، ہم اس قانون کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کبھی مارشل لاؤں کے ذریعے اس پر آئین پر حملہ ہوتا ہے اور کبھی اس کے لیے دوسرے حربے متعارف کرائے جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہاں ملک کے اندر کنزرویٹو فرنٹ آف اسرائیل کا ایک نمائندہ انسٹال کیا گیا۔ نیو کارن کا ایک نمائندہ متعارف کیا گیا، جو دنیا بھر میں اسرائیلی مفادات کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ یہاں پاکستان کے اندر اسی سوچ کے مطابق وہ اپنے نظریات کے لیے اور افکار کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہم نے آج سے کئی برس پہلے جو دعویٰ کیا، اس کو آج اس کے اپنے عمل سے تقویت مل رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اس پر ایوان میں بہت مرتبہ بات ہو چکی ہے، لیکن جو آج کا صورتحال ہے، میں اس حوالے سے آپ کے سامنے اپنی تجویز رکھوں گا۔ مذاکرات کی بات کی جناب وزیر اعظم صاحب نے، اصولی طور پر ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سیاستدان مذاکرات کریں گے، لیکن کسی کے دباؤ پر وہ مذاکرات کریں گے۔ ہم اس دباؤ سے انکار کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی انکار کیا ہے
ہم پھر بھی انکار کریں گے. لیکن جس طرح چیئرمین سینٹ نے ایک سینٹ کی کمیٹی کی بات کی ہے، ہمارا نقطۂ نظر کیا تھا، ہمارے اتحادی حکومت کا نقطۂ نظر کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ ہم پورے ملک میں بیک وقت عام انتخابات چاہتے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں گئے، ہمیں فریق نہیں بنایا گیا، ہمارے خلاف فیصلہ دیا گیا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری اس تجویز کو کہ ہمیں فل کوٹ دیں، آپ ہمیں فل کوٹ دیں، اس کے بعد جو فیصلہ سپریم کورٹ کرتی ہے ہمیں وہ قبول ہوگا. لیکن انہوں نے یک طرفہ فیصلہ کیا. اس کے بعد یہ پارلیمان حرکت میں آئی، یہاں قراردادیں پاس ہوئیں، یہاں قانون سازیاں ہوئیں. اس قراردادوں کو اور قانون سازیوں کے خلاف جس قسم کے فیصلے جاری ہوئے اور جس پر کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے آپ سے پریویلیج کمیٹی کے اندر ان تمام ججز کو بلانے کا مطالبہ کیا. جمعیت علماء اسلام بھی آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان 3 ججز صاحبان کو آپ پریویلیج کمیٹی میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ پاکستان کے اس ایوان کو جو سب سے طاقتور ترین ہے وہ آپ کو قراردادیں اور قانون سازیاں کر رہی ہیں، آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کس آئین، کس قانون کے تحت آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ میں آج اپنی جماعت کی طرف سے، آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے، ہم مذاکرات کا نہیں کہہ سکتے، لیکن مذاکرات پر ہماری نظر ہوگی کہ آپ مذاکرات میں کتنا سنجیدہ ہیں. جناب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ کی جو کمیٹی ہے، وہ کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے، آپ کو پارلیمان کے اس فیصلے کی کہ جس کی خلاف ورزی سپریم کورٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، اس پر آپ کی جماعت کی تائید بھی چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی کی تائید بھی چاہتا ہوں، اور اس پارلیمان کی تائید بھی چاہتا ہوں کہ ان ججز کو پارلیمان کی پریویلیج کمیٹی میں ضرور بلایا جائے. اور اس بات پر بھی جناب مولانا اسد محمود صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. مجھے مختصر کرتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہماری جماعت اس تمام صورتحال کو دیکھ رہی ہے. ہم پارلیمنٹ کی ان قراردادوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پارلیمان کی ان قانون سازیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس پارلیمان نے پاس کیے ہیں، اور اس کو ضرور نافذ العمل ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ نافذ العمل ہو چکے ہیں. اور یہ بھی کہ ہماری سینٹ کی مذاکراتی کمیٹی یا جو بھی آپ نام اس کو دیتے ہیں، ہماری اس پر نظر ہے، ہماری اس پر نظر ہے کہ اس کا کیا فیصلہ آتا ہے. ہم سنجیدگی سے اس کے فیصلے کو دیکھیں گے، اور ہم نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے. اس فیصلے کے بعد ہم اپنا فیصلہ بھی سنائیں گے کہ جو فیصلہ وہ کمیٹی دے گی. جناب اسپیکر، یہ پارلیمان اپنی مدت پر کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرے گا، اور انشاءاللہ یہ تائید جناب وزیر اعظم آپ کو حاصل رہے گی، اور آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی گھر نہیں بیچ سکتا. آپ کے ساتھ یہ پارلیمان کھڑا ہے. جو کچھ اس ملک میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تباہ و برباد ہوا. ان فیصلوں کی وجہ سے مزید ہم نے اس فیصلے کو روکنا ہے. آج تحریک انصاف کے ساتھ سوائے ان 3 ججز کے پورے ملک میں کوئی نہیں کھڑا. اگر کھڑا ہے تو پھر
یہ پارلیمان کھڑا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہے جناب وزیر اعظم. کسی کو شوق ہے تو وہ اپنا شوق پورا کر لے, اور بے شک وہ اکتوبر کے 14 تاریخ کا نام 14 مئی رکھ لیں, نومبر کا نام 14 مئی رکھ لیں. تاریخ یہ پارلیمان پوری کرے گی, اور ہم ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے جو جدوجہد کی ہے وہ اس لیے نہیں کی کہ پارلیمان سے اس کی اکثریت کا پوچھا جائے اور خود اتنا نہ کر سکے کہ اپنا فل کوٹ اس پارلیمان کو دے سکے, تو اپنی اکثریت اب ان کو ثابت کرنی ہوگی. پارلیمان اپنی اکثریت ثابت کر چکا ہے. آپ سے میری یہی درخواست ہے جناب اسپیکر کہ آپ نے اپنے پارلیمان کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا. مسلم لیگ کے ممبران کی عزت, پیپلز پارٹی کے ممبران کی عزت, جمعیت علماء کے ممبران کی عزت, یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام اراکین کی عزت, اس پارلیمان کی عزت ہے, اس آئین کی عزت ہے. اور جو لب و لہجہ آج سپریم کورٹ کے باہر آپ حضرات کے متعلق لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے, اگر آپ جناب وزیر اعظم مذاکرات کی بات نہ کرتے, اس لب و لہجے کو ایسا منہ توڑ جواب دیتے کہ یہ یاد رکھتے کہ ہم ان کو بتاتے کہ انہوں نے کہاں کہاں پر کون سا لب و لہجہ استعمال کیا ہے, کس کس کو گالیاں دی ہیں, کس طرح دی ہیں. اور آج وہ معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہم مظلوم ہیں. تم فتنہ ہو, اور ہماری نظر میں فتنے کی اصلاح نہیں ہوتی. جناب وزیر اعظم, فتنے کا سر کچلا جاتا ہے, اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اپنا فیصلے سیاسی طور پر آزادانہ طور پر کرتی رہے گی. لیکن آج پارلیمان کی اس یکجہتی کے خاطر, اس وحدت کی خاطر ہم جناب وزیر اعظم کو یہ اعتماد دیتے ہیں کہ ہمارا اعتماد آپ کو اسی طرح حاصل رہے گا. باقی جو فیصلے, اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ اکثریت کھو چکے ہیں, تو جناب اسپیکر وہ فیصلہ آج دوبارہ اس پارلیمان میں لایا جائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اکثریت آج بھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب, منسٹر فار لا اینڈ جسٹس. جناب اسپیکر, جیسے کہ کل